اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس العزیز الحکیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ مرکز افضلیہ کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج سوال و جواب کوسچن آنسر کے سیریز میں ہم لوگ جو ہے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے اور توجہ کریں گے، غور کریں گے کہ ان سوالوں کے کس طرح سے جواب ہیں اور مختصراً جواب پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک بھائی ہیں جناب محمد مزمل صاحب، جو ساؤتھ کوریا سے انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ انہوں نے 8-9 سوال لگاتار پوچھے ہیں، انشاءاللہ ان کے ایک ایک سوال کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کے ویڈیوز دیکھتا ہوں کافی یوٹیوب پر، کیونکہ آپ کی باتوں میں تھوڑا بے باکی ہوتی ہے، تو میرا کچھ سوال ہے جو حالانکہ جس کو بھی پکا ایمان ہوگا اللہ پہ، ان کے من میں شاید نہ آتا ہو سکے تو ان کا جواب دینے کی زحمت۔ پہلا سوال کرتے ہیں، اتنا بڑا عالم ہے، اس دنیا میں کروڑوں طرح کے مخلوق اور انگنت طرح کے پلانٹ بھی ہیں، ستارے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اس اتنے بڑے عالم میں انسان میں ایسا کیا ہے جو صرف اس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے؟ ایسی کیا خصوصیت ہے انسان میں؟ پہلا سوال ان کا یہی ہے کہ انسان میں ایسی کیا خصوصیت ہے جس کے لیے یہ عالم بنایا گیا؟ جناب مزمل صاحب، آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے۔ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسخر کیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا آخری شاہکار ہے، یہ ہم لوگ اور آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ اشرف المخلوق بھی اس کو کہا گیا ہے، کیونکہ تمام مخلوقات کی تخلیق ہونے کے بعد میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق فرمائی ہے، اور جب آدم کی تخلیق فرمائی تو اس کو اشرف المخلوق بنایا، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں رکھیں جو وہ چاہتا تھا، مطلب اپنے تعریف کے لیے، اپنے پہچان کے لیے اس کی جو چاہت تھی وہ دوسرے مخلوق کے بنانے سے پوری نہیں ہوئی۔ آخر میں اس نے جو ہے آدم کی تخلیق کی، اور آدم کی تخلیق کے بعد جو ہے اس کا مراد بر آیا، مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو ہے اپنے مقصد کو پا لیا، اور جیسا وہ چاہتا تھا وہ شناسائی اس کو اس نے عطا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے تمام انبیاء کا دور آیا، پھر جو ہے ختم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین پر بھیجا اور تعلیم کا سلسلہ بالکل مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اشرف مخلوق ہے نا، اور تمام مخلوق پر اس کو شرف حاصل ہے، اور اسی کے لیے دیکھا جائے تو پورے کائنات کی تخلیق ہوئی، کیونکہ انسان کے صورت میں ہی آخر میں انہوں نے جو ہے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے معبوش فرمایا، اور اپنے معرفت کی بھی انتہا کر دیا انہوں نے، اور اپنے تخلیق کے شاہکار کا جو جوہر تھا وہ منزل و مقصود پر پہنچ گیا۔ تو آپ نے پوچھا ہے کہ تمام عالم، تمام پلانٹ ہیں، انسان میں ایسا کیا ہے؟ تو ایسا یہی ہے اس میں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اشرف المخلوق ہے، اور یہ جو ہے اللہ کا بھید ہے۔ انسان کیا ہے؟ اللہ کا بھید ہے۔ آدم کے حوالے سے ہم نے بہت سارے ویڈیو بنائے ہیں، آپ ضرور دیکھیے کہ انسان
آدم کے وجود میں کیا راز اور رموز ہیں یہ آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ انسان کے اندر جو اللہ کا بھید چھپا ہوا ہے تو یہ اس کے معرفت کی دلیل ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، یہ بھی جو ہے حدیثوں سے واضح ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان ہی میں دیکھا جائے تو سب کچھ ہے، یعنی کل جو ہے کلی معرفت اگر کوئی حاصل کر سکتا ہے تو وہ انسانی صورت اور انسانی وجود سے ہی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اللہ کا بذات خود ایک آئینہ ہے، ظاہری طور سے بھی اور باطنی طور سے بھی کیا ہے، ایک آئینہ ہے، اور اس کے اندر تمام خزانے پوشیدہ ہیں، تمام کائنات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دی ہے اور سب اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے جو کوئی انسان کے بھید کو جان گیا گویا وہ اللہ کے بھید کو جان گیا۔ تو آپ نے پوچھا ہے کہ اس کی خصوصیت، تو خصوصیت پر ہم لوگ اگر بات کریں تو پورا لیکچر نہیں بلکہ گھنٹوں اور مہینوں گفتگو کرنا پڑے گا، سالوں تو بھی یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ساری خصوصیت جو ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے، جس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ اور یہ ایسا سمجھ لیجئے، ہم صرف اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ہے انسان جو ہے ایک بیج کی صورت ہے، اس بیج میں جو ہے پورا درخت پوشیدہ ہے۔ مطلب انسان ایک بیج کی طرح ہوتا ہے، جس طرح سے ایک بیج سے پوری درخت ظاہر ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے وجود کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سارا جو پوٹینشیل ہے، پورے کائنات کی پوٹینشیل اور پاور اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ، رسول، فرشتے، جن، تمام چیزیں اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس لیے یہی خصوصیت اس کے اندر حاصل ہے، اس کو کہ انسان کے اندر وہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ اپنے اندر تمام جہان کو سمیٹے ہوئے ہے، اور اللہ کی معرفت کا جو ہے مظہر ہے۔ انسان کیا ہے؟ اللہ کے معرفت کا مظہر ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ گرچہ گفتگو جتنا چاہیں اتنا لمبا کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ویڈیو ہم نے اس موضوع پر بنا رکھا ہے، ضرور سرچ کیجئے گا۔ انسان کی حقیقت، آدم کی حقیقت، آدم کا وجود وغیرہ، آدم کے وجود کا راز، یہ بہت سارے آپ کو ملیں گے۔ دوسرا سوال آپ نے پوچھا، اگر انسان خاص بھی ہے تو اسلام میں مانا جاتا ہے کہ اسے صحیح راہ پہ آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح راہ صحیح کیسے ہے؟ یہ فیصلہ کیسے ہوگا یا ہوا؟ دنیا میں ہر انسان اپنے لیے ہی لڑ رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ انسان اگر خاص ہے بھی تو سب کوئی آپس میں لڑ رہا ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صحیح ہیں کہ غلط ہیں، اور صحیح کیا ہے؟ بہت اچھا اور بہت عمدہ سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ صحیح کیا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، بالکل صحیح بات ہے آپ کا کہنا۔ دیکھیے، صحیح وہی ہے جو اللہ رسول کے نظر میں صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رسول کے نظر میں جو صحیح ہے وہی صحیح ہے۔ اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے اپنے کتابوں میں، بالخصوص قرآن مجید میں، اور جو رسول پاک کے ذریعے سے پیغامات ہم تلک پہنچا ہے، اور جو چیزیں انہوں نے کہیں کہ یہ حق ہے، یہ فالو کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، جو بات بتائی گئی ہے دراصل وہی صحیح ہے، اور جو انہوں نے کہا کہ غلط ہے وہی غلط ہے۔ یعنی اللہ کو جو پسند ہے، اللہ کے رسول کو جو پسند ہے وہ صحیح ہے، اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کے پیغمبروں کو جو پسند نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ ایسے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب رہ گئی بات جھگڑنے کی، تو جھگڑا صرف جو ہے انڈرسٹینڈنگ کی غلطی سے ہوتا ہے، یعنی آپ نے کچھ سمجھا، اس نے کچھ سمجھا، اس نے کچھ سمجھا، جس کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے۔ ورنہ دیکھا جائے تو اگر صحیح سمجھ اگر کسی کو ہو جائے تو جھگڑا سارا ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ انڈرسٹینڈنگ اگر صحیح ہو جائے گی تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، اور دیکھا جائے تو وہ اپنے اعتبار سے صحیح بھی ہوتا ہے، اپنے ذریعے، اپنے جو اس کے سدھانت ہیں، اس کے اپنے جو تھاٹ ہیں، اس کے اپنے جو سمجھ ہے، اس کے مطابق وہ صحیح ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن غلطی یہی ہے کہ وہ اس کی سمجھ اور ہماری سمجھ میں انتر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر سچ کی سمجھ ہو جائے، حق کی پہچان ہو جائے تو یقین جانیے کہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا صوفیاء اکرام کے ہاں جھگڑے بہت کم ہوتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ وہ جو ہے ایک دوسرے کو مینج کرنا جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں۔
اگر صحیح سمجھ ڈیولپ ہو جائے تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں بعض چیزوں میں جو بہت زیادہ متضاد جہاں پر ہوتا ہے، بہت زیادہ جو تضاد جہاں پہ ہوتا ہے، جہاں پہ حق اور باطل کی بات ہو جاتی ہے، بالکل سچ اور جھوٹ کی بات آ جاتی ہے، وہاں پہ تضاد ہونا لازم ہے، اور وہاں پہ ایسا کرنے کا یعنی جھگڑا کرنے کا اور لڑنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے خود سے دیا ہے، تاکہ سچ اور جھوٹ کا پتہ چلے اور اس کا جو ہے اجرا ہو سکے، اور یہ وضاحت اس کی ہو سکے، واضح ہو سکے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا۔ تو آپ نے بالکل صحیح پوچھا کہ صحیح راہ پہ کون؟ ہاں، تو صحیح راہ پہ وہی ہے جو اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ صحیح چل رہے ہیں، جو اپنے کہیے کہ صحیح سدھانتوں کو فالو کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کے، اور اس کے جو اصل مغز ہیں اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اس کے جو مقصدیت ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں، تب جا کر کے مانا جائے گا کہ وہ صحیح ہیں، اور ہمیں صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ بات بھی آپ نے صحیح کہا، فیصلہ وہی کرے گا جو حق کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے؟ فیصلہ قرآن کرے گا، فیصلہ آپ کے امام کریں گے، فیصلہ آپ کے نبی کریں گے، فیصلہ آپ کے مرشد کریں گے۔ جو صحیح معنوں میں حق و باطل کو پہچاننے والا سند یافتہ مرشد ہے، جو پیر کامل ہوتا ہے، جو ست گرو ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اپنے دماغ سے آپ صحیح غلط کرتے رہیے گا تو کہیں نہ کہیں دھوکہ میں رہیے گا، لیکن جس کو ست کی پہچان ہو گئی ہے، سچ کی پہچان ہو گئی ہے، جس کو پرکاش مل گیا ہے، جس کا کنیکشن اللہ سے جڑ گیا، تو وہ چیز جو ہے آپ کو وہی زیادہ کلیئر کر پائے گا، اور آپ جو ہے سمجھ پائیے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا سوال آپ نے پوچھا کہ اگر اللہ ہے بھی، میں معافی چاہتا ہوں اس سینٹنس کے لیے کہ آپ کا ایمان اللہ پر ہے پر ابھی میرا ایمان نہیں ہے، چلیے ٹھیک ہے، آپ کا بھی ایمان ہو جائے گا، ہے نا؟ تو ہر طرح کی ظلمت کا بنانے والا وہی ہے۔ اگر اللہ ہے بھی تو ہر طرح کی ظلمت کو بنانے والا وہی ہے، اور ہر طرح کی رحمت بنانے والا بھی وہی ہے۔ تو رحمت والا حصہ اس کو زیادہ پسند کیوں ہے؟ سارے پیغمبر اور ولی اللہ سب رحمت والے حصے میں کیوں ہیں؟ ہاں بالکل اچھی بات ہے۔ رحمت والا حصہ اور قہر والا جو حصہ ہے، یہ دو حصہ آپ جو بانٹ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، پوزیٹیو اور نیگیٹو دو بات آپ نے کہی ہے، صحیح بات ہے۔ تو یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جو ہے پوزیٹیو والے حصے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ پوزیٹیو ہی پوزیٹیو ہے، وہ مکمل سکاراتمک ہے، اور سکاراتمکتا جو ہے اور شکتی کا پنج ہے، پریم کا پنج ہے، تو اس کو تو وہی پسند آئے گا۔ جو چیز اس کے زیادہ قریب ہے یا زیادہ چیزیں اس کے اندر اس کے صفتوں میں موجود ہے، تو اس کو وہ چیز یقینی طور سے پسند آئے گا ہی۔ تو رحمت کا حصہ جو ہے اللہ کو بھی پسند ہے، رسول کو بھی پسند ہے، تمام انبیاء کو، اولیاء اللہ کو، سب کو پسند ہے۔ لیکن جہاں پر ظلمت کی بات ہے اور قہر کی بات آتی ہے، وہاں پر اس کے لیے اس کا ایک پارٹیکولر حصہ جو ہے شیطان ہے نا؟ اس کے اندھیرے کا، یعنی یوں ایسے سمجھ لیجئے کہ اس کے بہت سارے رنگ ہیں، تمام رنگوں میں ایک رنگ جو ہے بلیک ہے، تو ایک رنگ بلیک بھی اس کا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن اب تمام رنگوں میں صرف ایک ہی رنگ بلیک ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کو بلیک پسند ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ اس کے تمام اور جو رنگ ہے وہ سب اس کو پسند ہے، بلیک رنگ اس کو پسند نہیں ہے، اور لیکن بلیک رنگ کا رہنا بہت ضروری بھی تھا، اس لیے بلیک رنگ کو اس نے جو ہے پیدا فرمایا، کیونکہ بغیر اس کے جو ہے یہ کائنات کی کارسازی مکمل نہیں ہو سکتی تھی، لہذا اس نے اس کو پیدا کیا، اور اسی کے طرف سے ہے، اس نے ہی پیدا کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنے سے ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ حکمتن ہے، مصلحتن ہے، یہ اس پر بھی قدرت اسی کا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم کو جو حکم ملا ہے ہم کو وہ کرنا ہے۔ ہم کو کہا گیا کہ بلیک سے یعنی ظلمت سے دور رہیے، شیطان کو فالو مت کیجئے، تو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارا دشمن تو ہے ظاہری طور سے، لیکن نہ تو وہ اللہ کا دشمن ہے، نہ حقیقی معنوں میں ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو دشمن سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے، تمام صوفیہ سنتوں کا یہ کہنا بھی صحیح ہے۔ لیکن عرفان کے بعد تمام چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن جہاں پر اس سے بچنے کی بات ہے تو بچنا ہے، بچنا ضروری ہے۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے، اور جو حکم دیا گیا ہے آپ کو آپ کی کامیابی کے لیے، وہ آپ کو فالو کرنا ہے۔ امید ہے میرے سہل بھاشا میں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ آگے دیکھیے، اور اگر اسے رحمت یا محبت ہی پسند ہے، چوتھا سوال کرتے ہیں، تو دنیا میں باقی چیزیں ہیں ہی کیوں؟ دیکھیے، ہم نے کہا کہ اس کا رہنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟
تمام چیزوں کی ضرورت ہے، بنانے والا جو مینوفیکچرر ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، وہ تمام چیزوں کی ضرورت اس کو ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بھی رہنا ضروری تھا، اس لیے اس کو جو ہے رحمت کے ساتھ یعنی محبت کے ساتھ جو ہے ظلمت اور نفرت کو پیدا کرنا پڑا، اور یہ اس کا پارٹیکولر حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں تھا۔ میں نے کئی بار اپنے ویڈیوز میں بھی کہا ہے، حالانکہ آپ کو چاہیے کہ ہمارے اور بھی ویڈیوز دیکھیں، آپ کے سوالات بالکل کم ہو جائیں گے دھیرے دھیرے، کیونکہ آپ کے ویڈیوز لگتا ہے میرے ویڈیو اور ریسرچنگ ویڈیو آپ تلک کم پہنچا ہے، اس لیے یہ سب سوال آپ کر رہے ہیں۔ ہم تو زیادہ تر یہ سب چیزوں کا جو ہے خلاصہ دلیل سے بھی کرتے رہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹیکولر اس کا ایک حصہ جو ہے، ٹھیک ہے، پارٹیکولر اس کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس کا رہنا ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ کوئی فلم جو بنتی ہے اس میں ہیرو بھی ہوتا ہے، ہیروئن بھی ہوتی ہے اور ویلن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہیرو ہو، ہیروئن ہو، تمام کریکٹر ہو، لیکن ویلن نہیں ہو تو فلم کی کہانی ادھوری ہو جائے گی، فلم کی کہانی چلے گی نہیں، بنے گی نہیں اور دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ تو یہی چیز یہاں بھی ہے، کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے محبت کے ساتھ نفرت کو بھی پیدا کیا، روشنی کے ساتھ ظلمت کو بھی پیدا کیا، اور تمام کارسازی اور تمام حکمت جو ہے وہ اصل جو ڈراماٹسٹ ہے گاڈ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ڈراماٹسٹ اور ڈائریکٹر بھی ہے، پروڈیوسر بھی ہے، لیکن اس نے جو ہے اس چیز کو بنانا ضروری سمجھا اور اس کی سخت ضرورت تھی، بغیر اس کے کام نہیں چل سکتا تھا۔ یہ نیگیٹو رول کے بغیر کام چلنا مشکل تھا، اس لیے نیگیٹو رول کسی کو دینا ہی تھا۔ اور یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے کہ اس نیگیٹو رول کو لینے والا جو شخص ہے، جو شخصیت ہے، جو ذات ہے، شیطان جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جس پر ہم لوگ لعنت اور ملامت بھیجتے ہیں، یہ اس کے ہمت کا بھی داد دینا پڑے گا کہ اتنا نیگیٹو رول اس نے اپنے کو دیا، یعنی خود لے لیا۔ یہ اس کی جو ہے بہت بڑی کہیے کہ بزرگوں نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اس کے بہت بڑی ہمت اور استقلال کی بات تھی، اور یہ بہت بڑی اس کی اللہ کے پرتی جو ہے وفاداری کی بات تھی کہ اس نے اتنے بڑے نیگیٹو رول کو اپنے اوپر لے لیا۔ حضرت مخدوم شرف الدین وغیرہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اور دیگر بزرگوں نے ان باتوں کا جو ہے اپنے کتابوں میں اور اپنے خطوط میں چرچا کیا کہ جو ہے یہ بہت ہمت کی بات ہے کہ اس نے لعنت کی توک اپنے گلے میں ڈال لی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا یہ سوچ ہے، ہمارا یہ فکر ہے، بلکہ صرف ہمارا نہیں، تمام صوفیہ کا سوچ ہے کہ شیطان جو ہے ٹھیک ہے، ہمارا حکم ہے اس سے بچنے کے لیے ہم بچیں گے، اس پر لعنت کرتے ہیں، کریں گے، ٹھیک ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کو رول ایسا ملا، لیکن اس سے صحیح معنوں میں اس سے بالکل کہیے کہ اندر سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا رول کر رہا ہے، اس کو یہی ڈیوٹی ملی ہے، اور صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو وہ بھی اپنے جگہ پر بالکل حق ہے، حق نے اس کو جو ہے اس مقام پر بٹھا کر کے یہ کام لینا مناسب سمجھا۔ لیکن اس بات سے آپ گمراہی کے شکار مت ہوئیے گا کہ جب شیطان میں بھی وہی ہے اور شیطان کا بھی رول اچھا ہے تو کیوں نہیں ہم شیطان کی پیروی کریں، نہیں۔ یہی بات کو سمجھانے کے لیے تو قرآن کو بھیجا گیا، اور تمام انبیاء کے ذریعے سے، صحیفے کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے بتایا گیا کہ سب کچھ ہم نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے، لیکن جو آپ ہمارے کہنے پر فالو کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، تم ہمارے کہنے پر فالو نہیں کرو گے اور شیطان کے کہنے پر جاؤ گے تو تمہارے لیے ہم نے جہنم بنا رکھا۔ یہ دونوں چیزیں اس نے کہہ دیا ہے، اس لیے ہمارا جو ڈیوٹی، ہمارا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہی کریں جو ہمارے لیے احکام صادر ہوئے ہیں۔ لیکن جب ہم معرفت کی آنکھ سے تمام چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور ہم خاموش ہو جائیں گے، اور کسی سے بھی ہم نفرت نہیں کریں گے۔ دیکھیے، کسی سے نفرت نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شیطان سے نفرت نہیں کریں گے۔ شیطان سے نفرت اندر سے تو ہم نہیں کریں گے، لیکن ظاہری طور سے اگر وہ ہم پر مد مقابل ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گے، اس سے لڑیں گے بھی اور اس سے بھیڑیں گے بھی اور اس کو اپنے عمل سے دور بھی کریں گے، کیونکہ اللہ کے قریب جانے کے لیے وہ آپ کو روکے گا، ہے نا۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ نے پوچھا کہ دنیا میں باقی چیزیں ہیں کیوں؟ اس لیے ہے، ضروری ہے، سب کا رہنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے فلموں میں ویلن کا رہنا ضروری ہے، اسی طریقے سے دنیا میں باقی چیزوں کا رہنا ضروری ہے، اور ہر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے حکمت اور مصلحت سے بنایا ہے۔ اس لیے حضرت اقبال نے کہا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ہر چیز
کام کی ہے، کوئی چیز نکمی نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ فلاں چیز بیکار ہے، بیکار نہیں ہے۔ جب آگے آپ اسٹڈی کریں گے اور زیادہ میچورڈ آپ ہوں گے دھیرے دھیرے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام چیزوں میں حکمت پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، 5واں سوال آپ نے محترم پوچھا ہے کہ جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، پر سوال یہ ہے کہ اگر امتحان خالق لے رہا ہے تو جب تک اس کی مرضی نہیں ہے کوئی کیسے پاس کرے گا اس امتحان کو؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، امتحان تو وہ لے رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہی امتحان ہے کہ اس نے جو آپ کو کہا ہے اس کو آپ کو فالو کرنا۔ اگر آپ اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں تو آپ جنتی ہوتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں تو جہنمی ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ جو ساتھ میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کی مرضی، ہاں یہ تو حق ہے، اس کی مرضی ہی تھی کہ شیطان کو اس نے پیدا کیا، اور اس کی مرضی ہی ہے کہ آپ کو ہدایت بھی کرے گا، اور اس کی مرضی ہے کہ آپ کو ہدایت نہیں کرے گا، یہ بات بھی حق ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے روز ازل ہی ہو چکا ہے نا۔ روز ازل جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا فرما دیا تھا اور سب سے پوچھا تھا قالو بلا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو اسی وقت جو ہے بعض روحوں نے بالکل یس کہہ دیا، قالو بلا کہہ دیا، باقی نے جو ہے پیچھے کہا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے کیا ہوا کہ اس کی تو مقدر پہلے ہی سیٹ ہو گئی ہے، جو پہلے کہا وہ سب انبیاء کے صف میں آ گئے، پھر جو بعد میں کہا وہ اولیاء کے صف میں آئے، پھر جو ایک دم اس کے بعد میں کہا وہ مومن کے صف میں آئے۔ اب بعد میں جو صرف سن کے کہہ دیا یا نہیں کہا وہ کافر، مشرک اور منافقین وغیرہ ہو گئے۔ تو یہ تو مقدر پہلے ہی سیٹ ہو گیا صاحب، تمام چیزیں لکھی ہوئی ہے، قرآن میں بھی اس کا چرچا ملتا ہے نا۔ تو یہ اس کی مرضی ہے، مرضی تو ہے ہی ہے، لیکن یہ مرضی تب ہے جب آپ پہلے اس کام کو کور کر چکے ہیں تو مرضی ہو گئی۔ مطلب آپ ازلی جہنمی ہیں، ازلی جنتی ہیں، لیکن دنیا میں جب آپ کو بھیجا گیا ہے تو آپ عمل کے میدان میں آئے ہیں، آپ کی روحیں آئی ہیں، تو وہ وہی کرے گی جو آپ نے ازل میں طے کر لیا ہے، جو آپ نے ازل میں لکھوا لیا ہے۔ تو اس میں آپ بھی بری ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی بری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو آپ کو اوسر دیا تھا، آپ کو موقع دیا تھا، پوچھا تھا، آپ نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا، آپ نے مقدر تو آپ نے خود لکھ لیا ہے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار بھی نہیں آپ ٹھہرا سکتے، اس کے ذمہ دار آپ یقیناً خود ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ گرچہ آپ کی ذمہ داری کے پیچھے اس کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر جو ہے پوشیدہ وہ اسی کی ذات ہے، آپ اس سے باہر کہاں ہیں۔ تو اس چیز کو باریکی سے سمجھیے اور چوں و چرا جو ہے وہ بند کر دیجیے، زیادہ بہتر ہوگا۔ زیادہ چوں چرا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ بات جب سمجھ میں آ گئی تو خاموشی اختیار کیجیے اور اپنا کام کرتے چلیے، ہے نا۔ اور معاملہ پھر قضا و قدر کی جب آ جاتی ہے تو بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس پر زیادہ جیرا نہیں کرنی چاہیے۔ تو بزرگوں کے کہنے کے مطابق ہم نے جتنی بات مناسب تھی ہم نے آپ کو سنا دیا، اور اس سے زیادہ ہم جیرا نہیں کریں گے قضا و قدر پر۔ ایسے بھی قضا و قدر پر بات کرنا بہتر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو کہا کہ بھائی مرضی اس کی ہے اور جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے جزا دے، یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ہم کو اپنا کام کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہونا۔ عام طور پر 7واں سوال، عام طور پر جو انسان جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کو ہی حق مان لیتا ہے، اور اسلام کے دائرے سے باہر بھی ایسے لوگ دکھتے ہیں جن کی محبت اور خلوص اور فکر بہت اونچی درجے کی دکھتی ہے، جیسے کہ رام کرشنا پرمہنس، رمانا مہرشی وغیرہ، ٹھیک ہے، ہوئے ہیں۔ ان کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ایمان تو تھا نہیں، اور اپنے دھرم سے ہی انہوں نے اللہ ایشور کو پا لیا۔ مجھے ابھی نہیں پتا حالانکہ مطلب کیا ہے ایشور پانے کا۔ اچھا، تو کہنے کا مطلب آپ نے یہ پوچھا ہے کہ دوسرے دھرم کے بھی لوگ جو ہے حالانکہ ایمان نہیں بھی لائے لیکن اللہ کو انہوں نے پا لیا اور کلمہ نہیں بھی پڑھا ظاہری طور سے، پھر بھی انہوں نے ایشور کی پراپتی کر لیا، اور جو ہے بڑے بڑے جو ہے گرو بن گئے، بڑے بڑے مہرشی بن گئے، اور ان کو جو ہے آتم گیان ہو گیا، آتم بودھ ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بالکل اس میں ان کو جو ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ قرآن کے بعض آیتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور نیک کام کیے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ولایت بخشتا ہے،
اور اپنی جو ہے قربیت اور اپنی کہیے کہ معرفت عطا کرتا ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اسلام کے پہلے بھی تو بہت سارے لوگ اولیاء اللہ ہوئے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے، تو کیا آپ اس کو کافر سمجھیں گے؟ نہیں۔ اسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے 1,23,999 جو انبیاء پہلے آئے، تو کیا وہ تو رسول پاک کا کلمہ نہیں پڑھے تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ وہ تو نبی تھے ہی، اللہ کے مقرب بندے تھے، اور ان کے زمانے میں بہت سارے اولیاء اور صالحین گزرے ہیں، ایسا تھوڑی ایک نہیں گزرے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو پہچانتے بھی تھے، بھلے ہی کم پہچانتے تھے لیکن جتنا ہو سکتا تھا، جس حصہ میں ان کو جگہ ملی، جتنا مقدر تھی، جتنا ان کے پاس سنسادھن تھا، ریسورسز تھا، سب اس حساب سے جو ہے انہوں نے اللہ کو پہچانا اور اللہ کے قریب ہو گئے۔ اللہ نے ان کو جو اپنی دوستی میں جگہ دی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اب رہ گئی بات کہ بھائی بغیر اسلام لائے، ہاں ہوا، لیکن اب جو لوگ اسلام لے آئے تو اس کے بعد جو پارٹیکولر جو اسپیشل پارٹ بچ گیا تھا دین اسلام کا، تو اس کو جو ہے مکمل طور سے رسول پاک نے آ کر کے معرفت کی تکمیل کی، اور ساری چیزیں جو ہے آپ نے مکمل کر دیا، اور جو پہلو انسان کے کہیے کہ تعلیم اور تربیت اور معرفت کے چھوٹ گئے تھے، اس کو رسول پاک نے مکمل کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ اسلام نہیں لائے وہ اسلام لائیں، تاکہ دین کا مکمل پہلو ان کو مل سکے، ٹھیک ہے نا۔ پارٹیکولرلی جو بھی دوسرے مذاہب میں آپ نے سیکھا ہے یا جو کچھ آپ نے حاصل کیا، بہت عمدہ ہے، بہت مبارکباد کے لائق ہیں آپ تمام لوگ، سب لوگ، وہ لوگ، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جب آخر نبی ہمارا آ گیا دنیا میں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مبعوث ہو گئے، تو اور جتنے اسباق موجود تھے معرفت الہی کے وجود کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے، اسلامیات، اور کہیے کہ اس کو ہم سناتن ہی کہیں گے، کہ جو حقیقی معنوں میں جو پرانا مذہب اسلام ہے، اس کا تعلق کہیں نہ کہیں سناتن سے بھی ہے، اور سناتن کا مطلب بھی پرانا ہوتا ہے، اور اسلام دین فطرت ہے اور پرانا مذہب ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ آخر میں جو ہے رسول پاک نے اس کو مکمل کیا، اور جو لوگ اسلام لے آئے اور اسلام لانے کے بعد ان کو جو ہے معرفت حاصل ہوئی اور جو تعلیم حاصل ہوئی، وہ دین کا مکمل باب ہوا۔ اس لیے آپ پہلے والے کو غلط بھی نہیں کہیں، اور جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں وہ زیادہ مبارکباد کے لائق ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے اس سبجیکٹ کو مکمل کیا ہے۔ میری باتوں میں جو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بھائی اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں ساری بات آ جائے گی۔ رہی بات آپ نے اللہ کو پانے کی، تو اللہ کے پانے کے جو پہلے زمانے کے جو انبیاء کے جو طریقے رہے ہیں وہ مختلف رہے ہیں، لوگوں نے صفات تک اس کا کہیے کہ ان کا پہنچ ہوا تھا، لیکن رسول پاک کے آنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ذات تک جو ہے پہنچ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے ذات و اصل تک آپ کی پہنچ رسول پاک کے ذریعے سے ہو جائے گی یا ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو پایا، صفاتی طور سے پہلے بھی پایا تھا، اللہ کے قریب ہوئے، اللہ کے محبت و عشق حاصل ان کو ہوا، اور جو بھی حاصل ہونا تھا وہ ہوا، منزل حاصل ہوئی، کسی کو قلب ملا، کسی کو روح ملا، کسی کو سر، کسی کو خفی، کسی کو اخفا ملا، ہے نا۔ لیکن رسول پاک کے زمانے میں آتے جو ہے اخفا اور انا کی تعلیم مکمل ہو گئی، انسانیت کے جو ہے، اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی پوچھا کہ انسان کی خصوصیت کیا ہے، تو انسانیت کی جو بھی خصوصیت ہے اس کے تمام جو منازل ہیں اس کو طے کرنے کے لیے رسول پاک کی آمد ہوئی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور اس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے، یہ باب جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مکمل طور سے، صفاتی طور سے اور ذاتی طور سے اگر آپ کو بھی اور ہم کو بھی اگر حاصل کرنا ہے، اس کی قربیت اور وصلت کو پانا ہے، تو یقیناً ہم لوگوں کو رسول پاک کے تعلیم کو مکمل کرنا ہوگا اور اس کو منزل و مقصود تک لے کے جانا ہوگا، اور یہ رسول پاک نے پہلے ہی عطا کر دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اور یقیناً بالخصوص چار یار مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے علم سینہ عطا کیا، اور یہ سینہ بسینہ تمام سلاسل سے ہوتے ہوئے، غوث کتب ابدال تمام لوگوں تک پہنچتے ہوئے، تمام سلاسل کے بزرگوں سے ہوتے ہوئے، آپ کے پیر و مرشد آپ کے قریبی سلاسل کے بزرگوں تک پہنچا ہے، ہمارے پیر و مرشد سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ تک بھی پہنچا، اور ان کے ہی نسبت اور وسیلے سے ہم تک بھی پہنچ رہا ہے نا۔ اسی طریقے سے تمام سلاسل کے بزرگوں کا جو نسبت اور سلسلہ ہے، اس کا فیض سینہ بسینہ پہنچتا ہے،
آپ سے بھی میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ کسی بھی اچھے سلسلے سے دستبیت حاصل کر کے روحانی فیض حاصل کریں اور اپنا تعلق جو ہے مولا علی اور رسول پاک سے جوڑ لیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ مولا علی رسول پاک سے اپنا تعلق جوڑ لیں گے اور جب قدم بقدم راہ سلوک میں سفر کریں گے تو آپ کی رسائی صفات سے ہوتے ہوئے ذات تلک ہوگی اور قلب سے شروع ہوگی اور روح سر خفی اخفا و انا تک آپ کی تعلیم ہوگی۔ اللہ کے راز و رموز آپ سے جو ہے بے پردہ ہو جائے گا، بے نقاب ہوگا، ہے نا، اور اللہ کے رموز آپ پر کھلیں گے، آپ منزل و مقصود کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے یہ پوچھا کیا اس کا مطلب یہ ہے، 8واں سوال، کہ بنا جنت جہنم یا روز حشر پہ ایمان لائے ہوئے بھی آپ کو اللہ مل سکتا ہے؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مل جانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کچھ نہیں سمجھیں گے، نہیں، اللہ کو ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر جب آپ ایمان لائیں گے تو اللہ کے بنائے ہوئے تمام مخلوقات اور جنت جہنم سب کا راز آپ پر کھل جائے گا اور سب کی صداقت آپ پر واضح ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ مل جائے گا باقی چیزیں نہیں ملیں گی، نہیں، جب اللہ کی پہچان آپ کی ہو جائے گی تو رسول کی بھی پہچان ہو جائے گی، فرشتوں کی بھی پہچان ہو جائے گی، دوسرے مخلوقات کی پہچان ہو جائے گی، دنیا کی حقیقت، جنت کی حقیقت، آخرت کی حقیقت اور جہنم کی حقیقت، سب کچھ آپ پر واضح ہو جائے گا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بنا جنت جہنم یا روز حشر پہ ایمان نہیں، یقیناً میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ پر جب آپ صحیح معنوں میں ایمان لائیں گے تو روز حشر، جنت، جہنم سب پر آپ ایمان لے آئیں گے۔ دیکھیے، میں نے پہلے کہا کہ پہلے جتنا کنسیپٹ پہلے کلیئر تھا پہلے کے انبیاء میں، اتنی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی تھی اور اتنا پر لوگ ایمان لاتے تھے، لیکن جب رسول پاک نے آ کر کے تمام چیزوں کا جرح کر دیا تو رسول پاک کے کنسیپٹ کے مطابق تمام چیزیں آپ پر کھلے گی اور آپ کو سب پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو سب پر ایمان لانا ہے اور کسی کو غلط نہیں کہنا ہے، کیونکہ جس کو جتنی سمجھ ہوئی اتنی ہی سمجھ ہوئی ہے، اور جتنا جس پر کھل سکا، جتنے انکشافات جو ہے ہو سکے جن لوگوں پر، انہوں نے اتنی ہی باتیں کی ہیں اپنے اپنے زمانے، اپنے اپنے دور کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا کسی سے یہ کہنا کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے ہم کو سمجھ ہے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تمام انبیاء، تمام اولیاء اور تمام صوفی سنت جو دھرتی پر آئے، اپنے اپنے روشنی کے مطابق انہوں نے چیزوں کو پہچانا، تو جتنا ان کو دکھا اتنا انہوں نے بیان کیا اور ان کے چاہنے والے فالوور نے ان کو اتنا مانا۔ لیکن آخری زمانے میں جو رسول پاک تشریف لے آئے تو میں نے پہلے کہا کہ وہ صفات سے گزر کر کے ذات تلک وہ پہنچے، سدرہ تک ان کا گزر ہوا، منزل احدیت اور منزل واحدیت تک ان کی جو ہے رسائی ہوئی، تمام جبروت، ملکوت اور تمام جو عالمین ہے سب کا سیر انہوں نے کیا، تو ان کی جو باتیں کھل کے سامنے آئی ہیں یا آتی ہیں یا آئیں گی، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تو ضرور ہوگا اور دوسروں سے ٹکرائے گی بھی، یہ بات بھی حق ہے۔ لہٰذا جب ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو یقینی طور پر ہم تمام لوگوں سے آگے نکل جائیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ ایمان ہے اور یہ حق بھی ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے یہ سوال بھی آپ کا کلیئر ہو گیا۔ 9واں سوال آپ نے پوچھا اور آخری سوال کہ ایمان لانے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا ایمان کسی چیز پر تب ہوتا ہے نہ جب آپ کو یقین آ جائے۔ جیسے ایک بار ہاتھ جلے گا آپ کا تو آپ کو ایمان آ جائے گا کہ آگ جلا دیتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں اس کو آ کے کوئی بھی نہ بتائے کہ اللہ ہے تو کیا اس کے من میں یہ سوال آئے گا بھی کبھی؟ ہاں، دیکھیے یہ بات صحیح ہے۔ ایمان کا مطلب ہی ہے کہ بھائی یقین کا پختہ ہو جانا، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک بار اگر آپ کا ہاتھ جل گیا تو کوئی بتائے یا نہ بتائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ آگ ہی ہے، یہ کہنا آپ کا صحیح ہے، اور آگ کا کام ہے جلا دینا۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے ایمان کو عین الیقین کی صورت میں جان سکتے ہیں۔ دیکھیے پروسیس ہوتا ہے ہر چیز کا، پہلے آپ ایمان لانے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے پہلے مان لیجئے کہ چیزیں ہیں، غیب میں کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے، کوئی سختی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ پھر آپ جب اس کے جلووں سے سرفراز ہوئیے گا، اس کے شناسائی اور اس کے صفات کی سمجھ ہوگی، آپ کو دھیرے دھیرے ذات کی پہچان ہوگی، تو آپ جو ہے کیا ہوگا، آپ کی یقین محکم ہو جائے گی، ہے نا؟ پہلے جس چیز پر ایمان آپ لائے ہیں
آپ کو یقین آ جائے گا اور آپ کو بھروسہ اس پر جمنے لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ جس چیز پر پہلے آپ ایسے ہی مان لا رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، اس پر یقین ہوگا، دھیرے دھیرے یقین بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے کہا جاتا ہے مطلب پہلے کہا جاتا ہے عین الیقین، اس کے بعد حق الیقین کہا جاتا ہے نا۔ حق الیقین اور عین الیقین کا جو معاملہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ محسوس کیجئے کہ وہ ہے، پھر آپ اس کو سمجھیے، پھر اس کو آپ دیکھیے۔ جب آپ دیکھ لیجئے گا تو اس کو اچھے طریقے سے جب پہچان لیجئے گا تو وہ عین الیقین ہو جائے گا، حق الیقین میں تبدیل ہو جائے گا، ہے نا؟ تو امید ہے یہی بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایمان لانے کو کیوں کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہی تمام چیزیں آپ پر کھلے گی دھیرے دھیرے، اور اللہ کا کرم آپ پر ہوگا، پھر ہدایت آپ کو ہوگی، اور یہ ساری چیزیں آپ کو دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگے گی۔ امید ہے کہ آپ کے 9 سوال کا جواب ہم نے مزمل صاحب آپ کو دے دیا ہے، اور آپ کے سوال کا جواب دینے سے اور ہمارے جو دیگر آڈینس ہیں وہ بھی معزوز ہوں گے، ان کے بھی تمام جو ڈاؤٹس اور یہ چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائے گی اور ہو گئی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے لکھا ہے آخر میں کہ بہت سارے سوال ایک ساتھ پوچھ لیا ہے، اس لیے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس وقت ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا مناسب لگے تو ان کو دے دیجیے گا۔ شکریہ۔ دیکھیے بھائی، ہم نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے، اب رہ گئی کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا اور کتنا سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ آپ کے ہدایت، رشد ہدایت اور اللہ کی دی ہوئی توفیق پر منحصر ہے۔ آپ کو اللہ توفیق دے گا تو ساری باتیں دھیرے دھیرے سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق نہیں دے تو آپ ایسا ہی سوال زندگی بھر کرتے رہیے گا اور آپ کو منزل و مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو، آپ کو میرے ذریعے سے صحیح یا کسی اور کے ذریعے سے صحیح آپ کے سوال کا جواب ملے، آپ کی تشنگی دور ہو جائے، اور جلد سے جلد آپ مشرف با ایمان ہو جائیے۔ آپ اگر ایمان لائے ہیں، اگر آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو مبارک ہو، اور اگر نہیں بھی ہوئے ہیں تو بھی آپ کو چاہیے کہ اللہ رسول پر ایمان لائیں اور قرآن کو بغور معنی و مطلب اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اولیاء اللہ کی کتابوں کو مطالعہ کریں، ہو سکے تو ہمارے چینل کے تمام ویڈیوز وغیرہ کو دیکھا کریں، کیونکہ ہم لوگ اس پر محنت کر کے بہت سی چیزوں کو اپلوڈ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو سہولت کرے گی، سہولیت عطا کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو رشد و ہدایت ملے گی۔ پھر آپ جلد سے جلد کسی ایسے شخصیت کے ساتھ ملاقات کریے، کسی بھی سلسلے سے جو فیض یافتہ پیر ہیں، پیر کامل ہیں، ان سے رابطہ کر کے ان سے دستبیت حاصل کریں، بقیہ پھر آگے سلوک کی راہوں کو ان کی نگرانی میں طے کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے منزل و مقصود کو پا جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رشد و ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔